میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو 3 دن میں دعوت و تبلیغ میں لگاؤں گی۔ بہرحال کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اپنے قریب کے گھروں میں جا کر اس تبلیغ کرتی رہیں، بس منت پوری ہو جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ نکلیں۔ روز جزا یعنی جب قیامت ہوگی اور لوگ قبروں سے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلا لباس جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے۔ صحابہ نے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ آپ سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے توحید کے نام سے لباس اتارا گیا تھا جب آگ میں ڈالے گئے، تو آج اللہ اس کا بدلہ دے گے کہ ساری دنیا کھڑی رہے، پہلے ابراہیم کو جنت کا لباس پہنا۔ ہر جنتی کی عمر 33 سال یعنی بالکل شباب ہوگا۔ کافروں کے جو چھوٹے بچے مر جاتے ہیں اس کی راجع بات یہی ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی جنت میں جائیں گے کیونکہ وہ معصوم ہیں، اور کل مولود یولد علی الفطر، ایک روایت میں ہے کہ ہر کوئی اپنے والدین لیکن نہیں، ان کا گناہ ہی کوئی نہیں، کس بات کی سزا بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ یادی نے کہتے میرا بیٹا بیمار ہے، میں نے سوچا تھا کہ ٹھیک ہو گیا عمرے پہ، اب عمرے کے لیے نہیں، آپ کوشش کرتی رہیں، آپ کے ذمہ کوشش ہے، آپ پکڑ کے تو نہیں لا سکتی ہیں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس نے لوگوں سے قرضہ لیا ہوا تھا، اب یہ ہمیں پتہ نہیں کن کن سے قرضہ لیا تھا، کافی لوگوں نے تو قرضہ معاف کر دیا۔ بہرحال کوشش کریں، معلوم ہو جائے تو ان کے مالکوں کو واپس کریں، اور معلوم نہ ہو تو اس پیسے کو کسی خیرات میں لگا دیں، کار خیر میں لگا دیں۔ آزمائش جو آتی ہے اکثر تو وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ما نزل بلاء الا بذنب، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر سبب ہمارا گناہ ہوتا۔ اور کبھی آزمائش آتی ہے جیسے انبیاء پہ آئی، اولیاء اللہ پہ آئی، ان کے گناہ تو نہیں تھے، ان کے لیے امتحان ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہو جائے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ درود شریف کی دعوت رکھتے ہیں، محفل بناتے ہیں، پھر تسبیح بند کر دیتے ہیں، پھر ذکر کر، یہ سب بات کی باتیں ہیں جن کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے، اس لیے علماء نے اس کو بدعت کہا۔ آدمی فٹنگ والے کپڑے پہن سکتے ہیں، فٹنگ ایسی نہ ہو کہ اس کے اعضاء نظر آئیں۔ فٹنگ معنی یہ ہے کہ قد پہ پورا ہو، یہ نہ ہو کہ شلوار جو ہے پاؤں سے نیچے ہو اور قمیض جو ہے ہاتھ بازو سے آگے ہو۔ فٹنگ اتنی ٹائٹ نہ ہو جیسے عام طور پر آج کل تو لڑکیاں بھی سکن ٹائٹ جینز پہنتی ہیں تاکہ پوری باڈی نظر آئے کہ اس کی کتنی رانیں کتنی موٹی ہیں اور ٹانگیں کتنی موٹی ہیں۔ اگر 4 رکعت فرض پڑھ رہے تھے، 2 پہ سلام پھیر دیا، بالکل نماز پڑھنی پڑے گی دوبارہ۔ سجدہ صاحب کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کر کے سجدہ کریں جیسے عام سجدہ کرتے ہیں۔ میں پاکستان میں نوکری کرتا ہوں، اب مجھے شارجہ بینک میں سے بڑی اچھی آفر ملی ہے، تو آپ جا سکتے ہیں، کوئی پابند شارجہ بھی اسلامی ملک ہے، اور یقین کریں کہ دبئی کے حالات الگ ہیں اور شارجہ کے الگ ہیں۔ شارجہ میں بالکل سختی ہے، نہ شراب ہے، نہ زنا ہے، نہ ڈاکہ ہے، نہ عریانی ہے، نہ فحاشی ہے۔ میں امریکہ سے ہوں، میری والدہ کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، کامیاب فرمائے۔ میری بھابھی نے منت مانی تھی کہ کام ہو جائے عمرہ کروں گی، اب مالی حال جب اللہ توفیق دے کر لے۔ میں ایران میں کام کرتا ہوں، وہاں داڑھی نہیں رکھنے دیتے، کوشش کرو کسی اور کمپنی میں چلے جاؤ۔ بہت سارے ایرانیوں کے ہم نے داڑھیاں دیکھی ہیں، ان کی بڑی بڑی داڑھیاں ہوتی ہیں، ان کا جو سب سے بڑا تھا خمینی، اس کی داڑھی تو ناف تک تھی، پتہ نہیں تمہیں کیوں نہیں رکھنے دیتے۔
فاطمہ اور عبداللہ جو ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اچھا بنائے۔ ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کپڑا ہو تو اتار کے پھینک دو، نہ ہو تو پڑھ لو۔ میرے بیٹے کا نام حارب ہے، حارب تو کوئی نام نہیں ہے۔ لڑکی نے خلو لے لی، عدالت نے لڑکے کو بلایا ہی نہیں، وہ خلو نہیں ہوتا۔ عدالت لڑکے کو بلائے اور اس کو مجبور کرے کہ طلاق دو۔ جو لوگ سنت نہیں پڑھتے، بالکل تارک سنت جو ہیں، ایک دن فرض بھی چھوٹ جائیں گے، گناہ ہے سخت۔ اگر گھر میں صرف میاں بیوی ہیں تو کیا میاں امام بن کے آگے کھڑا ہو جائے؟ بالکل نماز پڑھا سکتا ہے بیوی کو۔ بہرحال کسی کے گلے میں تعویذ تھا، کھول کے دیکھا تو اس میں اس کی ماں کا نام بھی تھا اور بیوی کا بھی، اور یا رؤوف۔ بھئی یہ محبت کے لیے معلوم ہوتا ہے، باقی اللہ کو پتہ ہے۔ میرا ایک دوست ہے، میری مشکل اوقات میں بڑی اس نے مدد کی ہے، میں اس کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، کوئی سونے کی چیز جو بھی مرضی ہے، ہدیہ ہے، سونا دو، چاندی دو، مٹی دو۔ آپ میری صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری بہن کا نام رقیہ ہے، تعلیم کے لیے باہر جانا چاہتے، کوشش کریں کہ ملک سے باہر عورت نہ جائے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ ایک بندے نے منت مانی ہے پیسوں کا، کس بات کے پیسے؟ پتہ بھی لگے نا، بہرحال نہیں ہے پیسے، جب اللہ دے گا پوری کر دے، اس کا کفارہ نماز نہیں ہوتی، جو منت مانی ہے وہی ہوگی۔ سبق جلدی یاد ہو جائے تو رب اشرح لی صدری پڑھا کریں۔ کہتے جی حضور نے ساری شریعت بیان فرما دی ہے، تو یہ 4 مہینے یا سال کے لیے تبلیغ پہ نکل، تو وہ تو ساری زندگی تبلیغ میں رہے، آپ تو صرف 4 مہینے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ساری زندگی تبلیغ کی ہے، کوئی جلسہ بند کر دی؟ جب ساری زندگی جائز ہے تو 1 سال بھی جائز ہے، 4 مہینے بھی جائز ہے۔ خواتین کو نماز پڑھتے ہوئے پاؤں کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جرابیں پہن کے نماز پڑھیں۔ عورتیں بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل نہیں، شرعی عذر نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ ہمارے امام مسجد نماز کے وقت سے تھوڑی دیر سے آتے ہیں، تھوڑی دیر سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ ظہر کے بجے عصر کو آتے ہیں۔ تمہیں تھوڑی دیر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، مولوی صاحب کے گلے میں رسی باندھو۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 بار بول کے تم مجھ پر طلاق ہے، دوسرے دن میاں بیوی ملے وہ زنا ہے، 3 طلاق کے بعد وہ حرام ہو گئی، جب تک عدت گزار کے حلالہ کریں، پھر وہ طلاق دے، پھر وہ عدت گزرے، پھر نکاح کریں۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ طلاق دے دوسرے دن مل بھی رہے ہیں، وہ تو زنا ہو گیا۔ مسجد قباء میں روزانہ جا کے 2 رکعت پڑھیں، انشاءاللہ عمرے کا ثواب ملے گا۔ میں اپنے خاوند کے لیے 2 نفل بھی پڑھتی ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتے۔ اچھا کرتی ہیں آپ۔ صدقہ جاریہ کا معنی یہ ہے کہ مثلا کسی مسجد میں وضو کا انتظام نہیں ہے، صفحے نہیں ہیں، یا صفائی نہیں، یا رنگ نہیں ہے، یا مدرسے میں کمرے نہیں ہیں، بنوا دیں۔ بہرحال کالا لباس جو ہے نہیں پہننا چاہیے، جب حضور نے منع فرمایا ہے کہ من لبس سودا، جو آدمی سیاہ کپڑے پہنے بطور ماتم کے وہ ناجائز۔ اور قیامت میں بھی یہی جہنم کی علامت ہوگی نا، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔
یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کرامت سچی ہے یا جھوٹھی ہے؟ اگر ولی سچا ہے تو کرامت بھی سچی ہے، اگر وہ مداری ہے تو کرامت بھی جھوٹی ہے۔ نابینا آدمی امام بن سکتا ہے؟ ہاں بن سکتا ہے، اگر وہ پاک صاف رہتا تو پھر بن سکتا ہے۔ حضور نے عبداللہ بن مکتوم کو اپنے مصلی پہ امام بنایا، وہ نابینا تھے۔ اگر بیوی اپنے خاوند کے دوستوں سے نفرت کرتی ہے، اچھا کرتی ہے، اس کے خاوند کے دوستوں سے کیا تعلق ہے کہ ان سے بھی محبت کرے؟ اس کو نفرت ہی کرنی چاہیے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے، حالانکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، میرا شوہر بھی حافظ قرآن، آخری صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر بھی بچوں پر بھی دم کیا کرو۔ اگر گھر کے پانی میں گٹر کا پانی شامل ہو جائے، بو بھی آئے، رنگ بھی بدل جائے، وہ پانی پلید ہے، نہ پینا جائز ہے نہ وضو جائز۔ جب رنگ بدل جائے یا ذائقہ بدل جائے یا بدبو آئے، پانی پلید ہو جائے۔ جو لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ اگر احتلام کے بعد غسل کیا، غسل کرنے کے بعد کپڑے پہنے، پھر اس کے بعد پانی کا قطرہ ہے، وہ منی نہیں ہوتی ہے، اسی جگہ کو دھو ڈالیں اور وضو کر لیں۔ پیشاب کے بعد جو آتی ہے نا، وہ منی نہیں ہوتی، وہ مزی ہوتی ہے۔ منی وہ ہوتی ہے جو شہوت سے ٹپک کے نکلتی ہے۔ مزی کے لیے وضو کافی ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے والد کو کینسر ہے، وہی میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، آیت لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، سورۃ النجم کی آخری آیت ہے۔ میں اپنے والد سے محبت کرتا ہوں، میری ماں سکی نہیں ہے، وہ میری بیوی سے لڑتی ہے۔ بہرحال آپ جدا ہو جائیں اچھی بات ہے، والد کی خدمت کرتے ہیں لیکن ماں سے الگ ہو جائیں۔ میری ماں اپنے بھائیوں سے جائیداد کا حصہ نہیں لیتی، جبکہ ہم بھائی ماں کو کہتے ہیں تو ماں روتی ہے، ہم اسی سے دوبارہ نہیں کہتے۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ نہیں لیتی، اس نے بخش دیا ہے تو کوئی بات ٹھیک ہے، اچھی بات، نہ کہیں۔ اگر حج اور عمرے کے دوران احرام ڈھیلا ہو جائے تو اس کو دوبارہ باندھ سکے نہیں، اس کو کھلنے دیں، گر جائے، اچھا ہے۔ یہ کوئی مسئلہ ہے، عقل ہے یا کوئی عقل کا پرزہ ڈھیلا ہے؟ اللہ کے بندے ڈھیلا ہو جائے گا تو باندھیں گے اور کیا کریں گے؟ دو رکعت کے بعد تحیات نہ پڑھیں، 4 رکعتوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ آخری تشہد جب پڑھیں گے اس میں درود شریف پڑھیں گے۔ اگر بلی اور کبوتر آ گیا موٹر کے نیچے، بہرحال کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، آپ نے آمدن تو نہیں کیا ہے۔ جن دنوں میں ملازمین کام نہ کریں، صرف حاضری لگائیں، اس کی تنخواہ لینا جائز نہیں ہے۔ ایک ہے کہ کمپنی ظلمن نہیں دے رہی تو وہ کیا کریں؟ امام مسجد کی کوشش سے کچھ رقم ملی مسجد کی جگہ لینے کے لیے، اب وہ مسجد کوئی اور آدمی اپنی زمین دے کے خود تعمیر کرے، وہ رقم امام کے کام نہیں آ سکتی، وہ بھی مسجد میں لگانی ہو، کیونکہ مسجد کے لیے لی گئی ہے۔ اگر آدمی صاحب نصاب تو ہے لیکن عید قربانی کے موقع پہ اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں تو قربانی نہ کرے، کوئی حاجت نہیں ہے۔ صرف طواف کے لیے استلام جو ہے 8ویں میں ختم کریں گے۔
بہرحال ایک عورت نے چچا زاد سے بھائی کی شادی کی، اچھا برتاؤ اور خرچ نہ ملنے کی 10 سال سے عورت اپنے بھائیوں کے ساتھ ہے، کھلو لے لے، یہ کیا ہے کہ 10 سال کے ساتھ رہے، بھائیوں کے گھر میں نام کی شادی باقی رہے۔ مکے میں تفسیر کی دعویاں، بڑے بڑے دکان ہیں، مکتبے ہیں، وہاں سے جا کے خریدیں۔ میرا ایک بیٹا 5 سال کا، ایک 3 سال، احرام باندھنے ضروری نہیں ہے لیکن باندھنے اچھا ہے تاکہ حاجیوں کی شکل بنائے، سیکھے۔ سرکاری غلے کی دکان سے راشن کارڈ کے بغیر غلہ لے سکتے ہیں، جب آدمی بھوکا مر رہا ہو تو لے سکتا ہے، بالکل حلال ہے۔ کہتے جی کہ یہاں سینما گھر بن گئے اور سمندر پہ پردہ ختم ہو گیا ہے اور بت لگایا گیا، اللہ والا میں نے نہیں دیکھا، اگر ایسا ہوا ہے تو دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ زیر ناف بال جو ہے 40 دن سے زیادہ نہیں رہنے چاہیے۔ بہرحال زندگی رہی انشاءاللہ تو واقعہ کربلا بھی بیان کریں گے۔ محرم میں شیعہ کے چاول یا جو پانی پلاتے ہیں بالکل نہیں پینا چاہیے۔ عورتوں کو قبرستان میں جانا منع ہے۔ شیعہ کو قربانی کا گوشت دینا، قربانی کا گوشت تو دے سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ نہ دیں۔ ریاض میں نوکری کرتا ہوں، لڑکے تنگ کرتے ہیں، ان سے دور رہو، لاہور پڑھ لیا کرو تاکہ اللہ ان کو دفع کرے۔ میری بیٹی قرآن حفظ کر رہی ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ میری بہن بیمار ہے، اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ حرم میں جو لوگ کھجوریں اور چائے وغیرہ بانٹتے ہیں بہرحال کھا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، وہ کوئی خیرات یا زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اللہ عالم یہ ڈش کا کیا واقعہ ہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ سنت ہے، نہ رکھے تو کوئی بات نہیں۔ سفر میں نماز قصر پڑھیں گے اور اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء۔ افضل یہ ہے کہ اپنے وقت میں پڑھیں۔ دل میں وسوسہ ڈالے شیطان تو لاہور زیادہ پڑھا کریں۔ میرے ایک دوست عمیر فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ اگر احرام میں جسم سے بال، کتنے بال، 1-2 بال سے کوئی دم نہیں پڑتی۔ میرے لڑکے کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مدسم بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ بھینس اور بھینسا کا آپ نے کہا کہ حلال ہے تو قربانی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ ہرن جنگلی گائے، ان کے لیے حکم نہیں ہے کرنے کا۔ قربانی ان جانوروں سے کی جاتی ہے جو پالتو ہیں اور مویشی ہیں، وہ پالتو نہیں ہوتے، وہ تو جنگلی ہیں۔ بیمار کے لیے جو تیمار داری کرتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ مسجد میں جماعت کریں۔ کشمیر میں جو حالات ہیں تو کافروں کے خلاف خروج، بالکل خروج جائز ہے۔ ہم ریاض سے مکہ یا مدینہ 2-3 دن کے لیے عمرہ کے لیے غرض سے سفر کرتے ہیں، اگر حرم میں امام کے پیچھے نمازیں پڑھیں تو پوری پڑھیں گے، اپنی پڑھیں تو قصر پڑھیں گے۔ بینک اکاؤنٹ جو ہے اگر کرنٹ اکاؤنٹ ہو تو جائز ہے۔ کریڈٹ کارڈ استعمال کریں لیکن اتنی مدت میں تاکہ پھر سود نہ دینا پڑے۔ ریاض سے عام کپڑوں میں مکہ ہے، یہاں سے حج کے لیے احرام باندھا، ان نے واپس بھیج دیا۔ بہرحال اب آپ عمرہ بھی کر لیں، اس دم بھی ادا کریں اور اگلے سال حج کرنے کی اجازت لے کے حج کریں۔ میں نے عمرہ کیا احرام سے، ریاض سے، پھر طائف گیا، واپسی پہ مکہ آیا کہ حرم میں نماز پڑھوں۔ بہرحال آپ کے لیے طائف سے بھی احرام ضروری تھا،
لیکن آئندہ احتیاط کریں. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واخواننا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين. هذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. اللهم انصر المجاهدين الفلسطينيين والكشميريين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. یا ارحم الراحمین پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان کو ہنود اور یہود اور قادیانیوں کے شر سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ